بینچز کے اختیارات سے متعلق کیس آئینی بینچ کا تھا، غلطی سے ریگولر بینچ میں لگ گیا۔ توہین عدالت کے نوٹس پر رجسٹرار سپریم کورٹ کی عدالت میں پیش ہو کر وضاحت۔ جسٹس منصور نے کہا، یہ کیس آپ سے رہ گیا اور ہمارے سامنے آ گیا، آخر اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی منصوبہ ڈیزائن کیا ہی ہوتا ہے۔ کمیٹی چلتے ہوئے کیسز واپس لے تو عدلیہ کی آزادی تو ختم ہو گئی۔ چلتے ہوئے کیسز واپس لے تو عدلیہ کی آزادی ختم ہوئی۔ جسٹس عقیل عباسی نے پوچھا، یہ غلطی تھی تو عرصے سے جاری تھی، اب ادراک کیسے ہوا؟ ہماری جانب سے سماعت پر کم از کم آئینی ترمیم کا کیس تو مقرر ہوا، سماعت کل تک ملتوی، معاونت کے لیے اٹارنی جنرل طلب۔ ریگولر اور آئینی بینچز کا کیس مقرر نہ ہونا توہین عدالت ہے۔ جسٹس منصور، جسٹس عائشہ اور جسٹس عقیل کا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کو خط۔ جسٹس منصور نے کیس فکس نہ کرنا جوڈیشل آرڈر نہ ماننے کے مترادف قرار دے دیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے 17 جنوری کے اجلاس کا بھی تذکرہ۔ جسٹس منصور نے کہا، کمیٹی پہلے والا بینچ تشکیل دے کر 20 جنوری کو سماعت فکس کر سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو تحریری جواب جمع کرانے کے لیے 11 فروری تک کی مہلت۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، ہم نے آئین و قانون کے مطابق پارٹی الیکشن کرائے، پارٹی سرٹیفکیٹ ہمارا آئین و قانونی حق ہے۔ اکبر ایس بابر کا پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کے آڈٹ کا مطالبہ۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری۔ توشہ خانہ انتظام اور ضوابط اور قواعد 2025 کا ڈرافٹ پیش کیا جائے گا۔ بین المذاہب ہم آہنگی کی پالیسی اور مذہبی رواداری کی حکمت عملی کی منظوری بھی ایجنڈے کا حصہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق صدر جو بائیڈن کے 78 صدارتی آرڈیننس منسوخ کر دیے۔ کیپٹل ہل میں ملوث 1500 افراد کو معافی دینے کے آرڈر پر دستخط۔ فیڈرل ملازمین کی بھرتیاں منجمد، گھر سے کام کرنے کی سہولت بھی ختم۔ مصنوعی ذہانت، الیکٹرک کاروں کی فروغ سے متعلق آرڈیننس بھی کالعدم۔ امریکہ میں ٹک ٹاک کے خلاف کارروائی مؤخر۔ مراکش کشتی حادثہ نہیں، قتل عام تھا، زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں کے ہوش و بین کی شفاعت۔ کہا، ملزمان نے کشتی کھلے سمندر میں کھڑی کی اور تاوان مانگا۔ تاوان دینے والے 21 پاکستانیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ بیشتر لوگ سرد موسم اور تشدد کے باعث ہلاک ہوئے۔ حادثے میں ایک اور پاکستانی کی بچنے کی تصدیق، تعداد 22 ہو گئی۔ ایف آئی اے گجرانوالہ نے انسانی اسمگلر عنصر کو گرفتار کر لیا۔ وفاقی حکومت کی عدم توجہی، پاکستان ٹیلی ویژن تاریخ کے بدترین مالی بحران کا شکار۔ قومی نشریاتی ادارہ اربوں روپے کے خسارے سے دوچار۔ نامساعد انتظامی اور مالی حالات کے باعث ملازمین کا برا حال۔ گریڈ 5 سے اوپر کے ملازمین کو تاحال دسمبر تک کی تنخواہوں کا انتظار۔ پینشنرز کو بقایا جات کی ادائیگی بھی نہ ہو سکی۔ پینشنر اور حاضر سروس پی ٹی وی ملازمین کی سہولت میں بھی کمی۔ پینشنرز اور ملازمین نے کل نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر احتجاجی مظاہرے کا اعلان کر دیا۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر میں تیز ہوائیں اور جھکڑ چلنے کے ساتھ ہلکی بارش۔ پہاڑوں پر برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بلوچستان، بالائی کے پی کے اور گلگت بلتستان میں بارش اور برف باری کا امکان۔ چترال، دیر، سوات میں برف باری کے باعث سڑکوں کی بندش کا خدشہ۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔